اور عزیزان گرامی، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے متعدد فرامین ایسے ہیں کہ جن کا تعلق قیامت اور قرب قیامت کے ساتھ ہے. یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بڑی عظیم عظیم اور واضح نشانیاں بیان فرمائی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان میں سے ایک جو نشانی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ موسیقی کے جو آلات ہیں ان کا سننا، ان کا بجانا جائز سمجھنے لگیں گے اور یہ فتنہ عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس پر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے ادب المفرد کے اندر. آپ اس میں فرماتے ہیں کہ سلطان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو آوازیں اللہ کو ناپسند ہیں، اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملعون آوازیں ہیں. فی الدنیا والآخرہ، یہاں بھی وہ ملعون ہیں اور آخرت میں بھی وہ ملعون ہی گردانی جائیں گی. اب پہلی آواز کون سی ہے؟ پہلی آواز آقا علیہ السلام نے فرمایا ورنۃ عند مصیبت، کہ مصیبت کے وقت لوگوں کا چیخنا، چلانا، سینہ کوبی کرنا. ہاں جی. یا پھر سینہ کوبی کرنا اور ساتھ ساتھ میں رب ذوالجلال والاکرام سے شکوے کرنا، چیخ چیخ کے رب ذوالجلال والاکرام کی عظیم شان پہ، عظیم ذات پہ حرف شکایت اور اعتراضات اٹھانا. ورنۃ عند مصیبت، فرمایا یہ رب کو بالکل پسند نہیں ہے، یہ ملعون آواز ہے. حالانکہ حکم قرآن یہ ہے فاصبر، ہاں جی، اور پھر حکم قرآن ہے وبشر الصابرین، پھر حکم قرآن ہے ان اللہ مع الصابرین. یعنی کہ حکم قرآن تو یہ ہے کہ صبر کر جاؤ. اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو ان پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات بھی رب ذوالجلال والاکرام کی ہے، تو صبر کر جاؤ، اور صبر ہی تمہارے لیے بہتر ہے. وگرنہ صبر نہ کر کے بھی ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، اپنے عقائد کو کمزور کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض اوقات بے صبری میں ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ جن سے ہم دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، الیاذ باللہ تعالی. تو صبر اگر کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وبشر الصابرین، ہاں جی، خوشخبریاں ساری کی ساری ہیں صبر کرنے والوں کے لیے. اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے الصبر ہی الجنہ، کہ بے شک صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے، جو ان کا صلہ ہے، وہ تو جنت ہی ہے. کتنی خوشخبریاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے. لیکن فرمایا جو بے صبرا ہو جائے اور وہ سینہ کوبی کرے، پیٹنا شروع کر دے، اونچی اونچی چلانا، رونا شروع کر دے، تو فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ ورنۃ عند مصیبت، تو یہ وہ ملعون آواز ہے جو رب کو نہ یہاں پسند ہے، نہ قیامت کے دن پسند ہے، اور نہ ہی آخرت میں پسند ہے. یہ تو پسند ہی نہیں آواز. دوسری آواز، یہ بھی فتنہ بڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے. ہماری اگر کوئی شادی ہے، ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی کوئی خوشی کا موقع آ جاتا ہے، کسی کو اللہ بیٹا بیٹی عطا فرما دیتا ہے، یا اس طرح اب تو بات بڑھ چکی ہے. اب تو یہ جو میلے اور عرس اور یہ نظام چل رہا ہے، یہاں بھی یہ کام ہو چکا ہے اور بڑے روج پہ ہو رہا ہے، اور ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے اسے کرنا کوئی ثواب کا کام ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے مزمار عند نعمت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری آواز ہے نعمت کے وقت، اللہ کے فضل کے وقت بینڈ باجا بجانا، موسیقی کے آلات بجانا، ہاں جی، اور شور شرابہ کرنا. حالانکہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے ان چیزوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. ہاں جی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بانسری کی آواز ہو گئی اور یہ ڈھول کی آواز ہو گئی، یہ حضور کو سخت ناپسند تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور دور تک اسے سننا پسند نہیں فرماتے تھے. لیکن ہمارے ہاں تو اب یہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی ثواب کا کام ہوتا ہے، یا کوئی شریعت نے اس کا کوئی عین حکم دیا ہوا ہے اور یہ شریعت کا حکم سمجھ کے کیا جا رہا ہے. ہاں جی. اور باقاعدہ طور پہ وہ دینی اور مذہبی لوگ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں. تو میں یہی آپ سے کہوں گا کہ قرب قیامت ہے اور اس طرح کے بڑے فتنے ہیں جن کا ابھی ظہور ہو رہا ہے اور ہونا ہے. ہاں، ان فتنوں سے اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے نظریات کو بچائیں، اور اپنا ایمان محفوظ رکھ کے ہاں رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش ہونے کی کوشش کریں. وگرنہ فتنوں نے بڑے بڑے افراد کا شکار کیا ہوا ہے. میں اور آپ تو، بلکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اسی کس باغ دی مولیاں. ہاں جی، ہم کس باغ کی مولی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت سے ڈریں اور ایسے منکرات سے اور ایسے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.